قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق اور کتاب ہے آپ کی دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اور اس کا الجزء الاول، پہلا جز ہم پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا سبق ہم نے شروع کیا تھا، اور اس سبق میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں حروف جارہ کے بارے میں بتایا تھا، اور حروف جارہ میں سے دو حروف ہم نے پڑھے تھے، فی اور الا۔ اور حروف جارہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ فی ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں اور الا پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آن یا ایٹ کے معنی میں۔ پھر اس کے بعد کچھ سوالات تھے جو ہم نے اس سبق میں پڑھے تھے، ان کے جوابات بھی دیے تھے۔ آج ہمارا اس سبق کی ایک تمرین جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی سبق کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تمرین ہے اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ۔ اس میں پہلا جملہ ہے، میں وہ پہلا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان پہ کوئی حرکات آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ جی ہمیں وہ دن کب آئے گا کہ ہمارے سامنے عربی لکھی ہو بغیر حرکات کے اور ہم پڑھ رہے ہوں، تو وہ بڑی جلدی آ گیا ہے، لیکن اب اس کو کس حد تک آپ صحیح پڑھتے ہیں یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اس کلاس میں ریگولیرٹی پر اور سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کرنے پر۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حرکات کے بغیر بھی عربی عبارات کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے۔ ہاں جی، پہلا جملہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ الطالب فی الجامعات، الطالب فی الجامعات۔ الطالب الف لام کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور پھر لام کو نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ طا جو ہے وہ شمسی حرف ہے، اور جب بھی کوئی لفظ شمسی حرف سے شروع ہوتا ہے اور اس پر پھر الف لام داخل ہوتا ہے تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوتا۔ اور شمسی اور قمری حروف ہمیں یاد کیسے ہوں گے؟ وہ ایک جملہ، حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو الطالب، اس کو الطالب کیوں پڑھا ہے میں نے؟ اس کو الطالبہ کیوں نہیں پڑھا یا الطالبی کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں پڑھا جاتا ہے۔ تو الطالب فی الجامعات، اب الجامعاتی پڑھا ہے، اس کو الجامعتا یا الجامعاتو نہیں پڑھا، اس لیے کہ فی حرف جر ہے، اور حرف جر کیا کرتا ہے؟ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو اصل میں تھا الجامعاتو، اس سے پہلے فی لگا تو اس کے بعد وہ بن گیا فی الجامعات۔ الطالب فی الجامعات، طالب علم یونیورسٹی میں ہے۔ یہ پہلا جملہ بھی ہو گیا، اس میں الطالب آپ کا مبتدا ہوگا اور فی الجامعات جار مجرور ہو کر یہ خبر بن گئی، قائم مقام خبر بن گئی۔ ہاں جی، دوسرا جملہ پڑھیں جی۔ الرجل فی المسجد، الرجل فی المسجد۔ ماشاءاللہ یہاں پر را جو ہے یہ بھی آپ کا شمسی حرف ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ لام کو پروناؤنس نہیں کیا گیا۔ این التاجر، ماشاءاللہ این التاجر ہوا فی الدکان، ہوا فی الدکان۔ تاجر کہاں ہے؟ وہ دکان میں ہے۔ جی عطا، القلم
علی المکتبی، القلم علی المکتبی، قلم میز پر ہے. جی امیس. این زینب، این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفتی، ہی فی الغرفتی، الغرفتو، الغرفتا، الغرفتی، الغرفتو حالت رفع، الغرفتا حالت نصب، اور الغرفتی حالت جر. لیکن فی حرف جر شروع میں آیا تو اس کی وجہ سے الغرفہ جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا. فی الغرفتی، ہی فی الغرفتی. زینب کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. جی حافظ صاحب. این الورق، این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، ہوا علی المکتبی، وہ میز پر ہے. جی مدثر. این المدرس، این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے. جی مدثر. این، این یاسر، این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، ہوا فی المرحاض. المرحاض یہ ایک نیا کلمہ آپ کے سامنے سبق میں آیا، اس کے معنی ہے دا ٹوائلٹ. المرحاض، دا ٹوائلٹ. الشمس والقمر فی السماء، الشمس والقمر فی السماء، کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں، سورج اور چاند آسمان میں ہے. یعنی دیکھیں الشمس والقمر آپ کا مبتدا ہو گیا اور فی السماء اس کی خبر ہو گئی. ہے آپ نے خود لگانا ہے. الشمس والقمر، سورج اور چاند، فی السماء آسمان میں ہیں. جی حافظ صاحب 10واں جملہ پڑھ دیں. من فی الفصل، من فی الفصل، کلاس روم میں کون ہے؟ کلاس روم میں کون ہے؟ تو الحمدللہ یہ ہمارے سارے پڑھے گئے. اب اس سے اوپر جو ایکسرسائز ہے جو ہماری مس ہو گئی تھی وہ کر لیتے ہیں. اس کی جو عبارت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اقرا، پڑھ، وکتب اور لکھ، معا، ساتھ ضبطی اواخر الکلماتی. ضبط ہوتا ہے زیر زبر پیش لگانا. علم و ضبط یہ باقاعدہ ایک پورا علم ہے، یعنی کیسے آپ نے حرکات لگانا جو ہے، کہاں پر کون سی حرکت لگنی ہے، یہ ضبط کا علم کہلاتا ہے. مع ضبطی اواخر الکلماتی، خاص انہوں نے اسے زور دیا ہے کہ جو کلمات کے آخر ہیں ان پہ آپ نے جو حرکات صحیح حرکات لگانی ہے کہ اس پہ کیا حرکت لگے گی. تو پہلا لفظ ہے جی شبیر صاحب، المدرسۃ، المدرسۃ، ماشاءاللہ. جی گلزار صاحب. فی المدرسۃ، المدرسۃ حالت رفع میں تھا، فی لگا تو فی المدرسۃ. جی محی الدین صاحب. فی البیت، آخری حرکت خاص طور پہ جو ہے وہ واضح کریں تاکہ کلیئر ہو. فی البیت، گھر میں. جی شاہ صاحب. البیت، البیت گھر. جی اسد. الغرفۃ، الغرفۃ، ماشاءاللہ. جی حسیب صاحب. الحمام، الحمام. جی فی المطبخ، فی المطبخ، ان دا کچن. جی صحیح صاحب. المکتب، علی المکتب، علی المکتب. جی علی الکرسی، علی الکرسی، علی الکرسی. جی السریر، السریر. جی علی الکتاب، علی الکتاب. جی عطا. فی المسجد، فی المسجد. اس کے بعد آپ کو اس لیسن میں 2 کالمز نظر آ رہے ہیں. ایک کالم میں آپ کو مردوں کے نام نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے، اور دوسرے کالم میں خواتین کے نام.
جو مردوں کے نام ہیں اس میں محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی اور عباس یہ نام شامل ہیں. اور جو خواتین کے نام ہیں ان میں آمنہ، زینب، فاطمہ، مریم، عائشہ، خدیجہ، صفیہ اور رقیہ. آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جو مردوں کے نام ہیں ان کے آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے آپ کو، جبکہ جو خواتین کے نام ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں ہے. تو جس اسم پر تنوین ہوتی ہے وہ آپ کا منصرف اسم ہوتا ہے، اور جس اسم پر تنوین نہیں ہوتی وہ آپ کا غیر منصرف اسم ہوتا ہے. تو باقاعدہ اس طریقے سے تو منصرف غیر منصرف ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پڑھا رہے، لیکن آپ کو اشارہ انہوں نے کر دیا ہے کہ جو خواتین کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. عرب مؤنث نام غیر منصرف ہیں. ہم نے باقاعدہ غیر منصرف اسماء کی جو کیٹیگریز پڑھی تھی ان میں عرب مؤنث نام ہم نے دیکھے تھے کہ غیر منصرف تھے. غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی، اور غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. یعنی حالت رفع میں آمنہ تو ہے، نصب میں آمنہ تا، اور جر میں بھی آمنہ تا ہی رہے گا، آمنہ تی نہیں ہوگا. بہرحال اس وقت چونکہ اعراب کی تینوں حالتیں ہیں وہ آپ کو نہیں پڑھا رہے، اس لیے میں بھی ابھی آپ کو اس میں نہیں الجھاؤں گا. صرف یہاں پر پوائنٹ نوٹ کروانا مقصود یہ ہے کہ مردوں کے نام یہ جو ہے آپ کے ان پہ تنوین آ رہی ہے، خواتین کے نام پر تنوین نہیں آ رہی. یہاں ایک سوال پیدا ہو، کیا سب مردوں کے ناموں پر تنوین آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آ جائے، مثلا اس میں دیکھیں آپ، اسامہ نہیں ہے، طلحہ نہیں ہے، حذیفہ نہیں ہے، معاویہ نہیں ہے. تو مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا آئے ان پر بھی تنوین نہیں آتی. اسے آپ ملا سکتے ہیں کہ اچھا عورتوں کے بھی اکثر ناموں کے آخر میں گولتا آتی ہے، تو مردوں کے بھی وہ نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان پہ بھی تنوین نہیں آئے گی. یا پھر مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آئے، اس میں آپ دیکھیں آپ کو عمران نظر نہیں آ رہا، اس میں آپ کو عدنان نظر نہیں آ رہا، اس میں آپ کو عثمان نظر نہیں آ رہا. تو یہ وہ نام ہے جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں الف نون آ رہا ہے تو ان پہ بھی تنوین نہیں آتی. لیکن اس وقت جو اسماء آپ کے سامنے لکھے ہوئے یہ سب تنوین کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. اور اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات اور یہ ہے کہ یہاں پر جو محمد نام لکھا ہوا ہے یہ محمد کسی شخص کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے گا تو ہم پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور اسی وقت ہم عام طور پہ اردو میں ایک چھوٹا سا سواد بھی اوپر لکھتے ہیں، تو وہ اسی وقت لکھیں گے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا. یعنی اب جیسے ہمارے ہاں کسی کا نام ہے محمد عارف، تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ محمد عارف جب لکھتا ہے تو اس محمد کے اوپر بھی سواد ڈال دیتا ہے چھوٹا سا. تو یہ محمد نام ہے، یہاں پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. اور یہاں پر یہ بھی نہ کوئی کہے کہ جی آپ محمد کا نام لے رہے ہیں اور پھر درود شریف نہیں پڑھ رہے. تو یہ اینی پرسن کسی کا بھی نام محمد ہے. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے گا تو اس وقت ہمارے لیے درود شریف پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کہا اس شخص کو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. اور پھر آپ نے اس کی ہلاکت کے لیے بھی آمین کہا ہے حضرت جبریل کی دعا پر. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام آنے پہ درود نہ بھیجے. تو آپ نے کہا آمین. پھر برکات ہی برکات ہیں. یعنی نبی کے وسلم پہ ایک مرتبہ درود جو بھیجتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 رحمت نازل فرماتا ہے. اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. تو یہ برکات ہی برکات ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی. لیکن یہاں پر جہاں سبق میں استعمال ہوگا تو اسے آپ ایک عام نام جو ہے وہ ہی تصور کریں گے. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس، جبکہ آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ اور رقیۃ. اگلی تمرین ہے ہماری ایکسرسائز ہے اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اب تو یہ آپ کو رٹ گیا ہوگا کہ یہ سوال کیا کیا جا رہا ہے آپ سے. یعنی کلمات، اس کا ترجمہ بھی آپ آخر سے کرنا شروع کر دیں. کلمات الفاظ کے آخر کی صحیح حرکات
لگانے کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں. جی شروع کرتے ہیں. جی امیس پہلا لفظ حامدن. ماشاء اللہ حامدن. اب وہ جو میں نے آپ کو دو موٹی باتیں بتا دی نا, الف نون پر مرد کا نام ختم ہو رہا ہے تو تنوین نہیں پڑھنی, بولتا پر ختم ہو رہا ہے تو تنوین نہیں پڑھنی. اور انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں, تو ان میں سے بھی کوئی نام ہو تو تنوین نہیں پڑھنی, ورنہ تنوین پڑھے. حامدن. جی مختار صاحب. زینبو. جی آمناتو. جی عمارن. جی سعیدن. جی فاطماتو. جی جی حبیب صاحب. مریمو. جی علیون. جی خالدن. جی عباسن. جی عائشاتو. جی صفیاتو. جی حسیب صاحب. خدیجاتو. ایک رہ گیا تھا اس میں, محمدن. لیکن چوتھے سبق میں مزید آگے ہم چلیں تو دو حروف جارہ وہ آپ کو اور سکھا رہے ہیں. ایک ہے من اور ایک ہے الہ. من کے معنی فرام اور الہ کے معنی ٹو یا ٹوورڈز. البیتو دا ہاؤس, من البیتی فرام دا ہاؤس. المسجد دا ماسک, الی المسجد ٹو دا ماسک. اب آگے ایک مکالمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. المدرس. من این انت. من این انت فرام ویئر آر یو, تم کہاں سے ہو, تمہارا کہاں سے تعلق ہے. مدرس سوال کر رہا ہے من این انت, تم کہاں سے ہو. محمد. محمدن. انا من الیابانی. انا من الیابانی, میں جاپان سے ہوں, میرا تعلق جاپان سے ہے. شہروں اور ملکوں کے ناموں کے شروع میں اکثر الف لام نہیں لگایا جاتا کیونکہ معرفہ ہوتے ہیں. مکہ, المکہ نہیں کہنا. لیکن ہمارے ہاں تسلی نہیں ہوتی جب تک الف لام نہ لگایا جائے. یعنی معرفہ ہوگا بھی تو ہم الف لام ضرور اس کے شروع میں جو ہے لگائیں گے. تو عرب نے مہربانی کی, انہوں نے ہمارا خیال رکھ دیا, انہوں نے کہا چلو یہ لگاتے ہیں تو لگا لیں. خیر بہرحال اس لیے آپ کو اگر کسی ملک کے نام کے شروع میں الف لام لگا اور نظر آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, عرب کی طرح آپ نے بھی اگنور کر دینا ہے اسے. تو انا من الیابانی, انا من الیابانی, میں جاپان سے ہوں. المدرس. ومن این عمار. ومن این عمار, اور عمار کہاں سے ہے. محمدن. محمد جواب دیتا ہے ہوا من الصینی. ہوا من الصینی, وہ چین سے, وہ چین سے ہے, اس کا تعلق چین سے ہے. المدرس. پھر مدرس سوال کرتا ہے ومن این حامدن. ومن این حامدن, اور حامد کہاں سے ہے. محمد ہی جواب دے رہا ہے ہوا من الہندی. ہوا من الہندی. الہند انڈیا, وہ انڈیا سے. المدرس. پھر مدرس سوال کرتا ہے این عباسن. این عباسن, عباس کہاں ہے. محمد جواب دیتا ہے خرجہ. تو پہلا جملہ فعلیہ آپ کے سامنے یہاں پر آ گیا. خرجہ, وہ باہر نکلا ہے. خرجہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی ٹو کم آؤٹ, باہر آنا. خرجہ, وہ باہر نکلا ہے. پھر المدرس سوال کرتا ہے اینا ذہبا. اینا ذہبا, وہ کہاں گیا ہے, وہ کہاں گیا ہے. تو محمد جواب دیتا ہے ذہبا الی المدیری. ذہبا الی المدیری. ذہبا, وہ گیا الی المدیری. المدیر عربی زبان میں ڈائریکٹر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, پرنسپل کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں.
تو وہ پرنسپل کی طرف گیا ہے، پرنسپل کی طرف گیا ہے. المدرس، مدرس پہ سوال کرتا ہے وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا ہے؟ محمد جواب دیتا ہے ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ، ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ، وہ ٹوائلٹ گیا ہے. ابھی آپ نے سن لیا، یہی سوالات آپ سے کیے جائیں گے ایکسرسائزز میں. تو اب میں ترجمے کے بغیر ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو کون کہاں گیا ہے اور کون کہاں سے ہے. المدرس من این انت محمد انا من الیابانی. المدرس ومن این عمار محمد هو من الصینی. المدرس ومن این حامد محمد هو من الہندی. المدرس این عباس محمد خرج. المدرس این ذهب محمد ذهب الى المدیر. المدرس وأین ذهب علی محمد ذهب الى المرحاض. تمرین ایکسرسائز اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. اس پہ بھی ہم اجب میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اجب جو ہے یہ اجابہ یجیبو سے فعل امر ہے. اجب آنسر، جواب دے عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا، یعنی آنسر دی فالوئنگ کوشچن. سمپل آپ دیکھتے ہیں جی. پہلا سوال ہے، پہلا اسے آپ عام رکھ سکتے ہیں یا کتاب کا جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی جواب دے سکتے ہیں. تو پہلا سوال ہے بغیر حرکات کے، آپ کو نظر آ رہا ہے جی. عرفان سوال آپ سے اگر میں کروں من این انت، من این انت. انا من الپاکستانی، انا من الپاکستانی یا انا من پاکستان. انا من پاکستان، الف لام نہیں لگائیں گے تو پاکستانہ، لیکن الف لام لگائیں تو الپاکستانی. انا من الپاکستانی، میں پاکستان سے ہوں. جی جی، یہ اس سبق میں من اور الا دو حروف جار میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ دو مزید بتائے ہیں انہوں نے آپ کو. الف لام لگ جائے گا تو زیر آئے گی، الف لام نہیں لگے گا تو زیر نہیں آئے گی. من اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن وہ اسم جو غیر منصرف اسم ہے نا، یعنی آپ نے بیسک لیکچر میں پڑھا غیر منصرف اسم جو ہے پاکستان ایک غیر منصرف اسم ہے. اس کی تین اور ابھی حالتیں بولیں ذرا. پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ. تو حالت جر میں وہ پاکستانہ ہے تو من لگا تو وہ جر استعمال ہوگی پاکستانہ. لیکن الف لام اگر داخل ہو جاتا ہے کسی غیر منصرف اسم پر تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. یعنی الف لام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسے زیر قبول کروا دیتا ہے. انا من الپاکستان، اس لیے میں نے دو آپ کے سامنے وہ رکھی ہیں باتیں، انا من الپاکستانی یا انا من پاکستانہ. اور آپ چونکہ بیسک کورس نہیں کر رہے اس لیے یہ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ورنہ یہ کتاب بیسک اسٹوڈنٹس کے لیے. جی دوسرا جملہ، انت من الفلپینی، انت من الفلپینی، کیا تم فلپائن سے ہو؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ لا، نو. انا من الپاکستانی، لا نہیں، انا من الپاکستانی، میں پاکستان سے ہوں. جی تیسرا سوال ہے من من الصینی، من من الصینی، چین سے کون ہے؟ اب ظاہر بات ہے آپ میں سے تو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں سبق کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا اور سبق میں سے دیکھ کے بتانا پڑے گا کہ چین سے کون تعلق رکھتا ہے. جی چین سے کون ہے؟ جی پورا جواب دیں گے کیا؟ عمار من الصینی، عمار من الصینی. جی اگلا سوال تھا من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ حامد کا تعلق کہاں سے ہے؟ اب حامد کی جگہ ضمیر استعمال کریں، یعنی عربی زبان کوشش یہی ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو. حامد کا ذکر سوال میں آ گیا تو اب اس کی جگہ ہوا استعمال کریں. ہوا من الہندی، ہوا من الہندی، ہی از فرام انڈیا.
این ذہب عباس، عباس کہاں گیا جی؟ جی ماشاء اللہ، ذہب الی المدیری، ذہب الی المدیری. سبق کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دینا. اذہب علی الی المدیری، یہ مختار صاحب، اذہب علی الی المدیری. سوال ہے کیا علی مدیر کے پاس گیا ہے؟ اب علی کیوں لگا رہے ہیں؟ علی کی تو بات ہوگی. میں نے کہا کہ ضمیر استعمال کریں. لا نو ذہب الی المرحاض، لا نو ذہب الی المرحاض، ہی وینٹ ٹو دا ٹوائلٹ. اگلی ایکسرسائز ہے ہماری اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات. جی الفاظ پڑھنے ہیں. حبیب صاحب پہلا لفظ پڑھیں جی. الغرفۃ، نیکسٹ من الغرفتی، من الغرفتی. من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ زبر دیتے ہیں. من الغرفتی، من الغرفتی. جی مزار صاحب. من الحمامی. جی المرحاض، المرحاض. جی شاہ صاحب. الی المرحاض. جی حسیب صاحب. الیابا، الیابانو، الیابانو. جی الفلبینو، الفلبینو. من الہندی. جی الی الصینی، الی الصینی. جی نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ہے اقرا وکتب. من این فاطمہ. تو صرف پڑھنا ہے ان کو اور آپ ہی پڑھیں گے. جی آپ پڑھیں، میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ ہمارے ریکارڈ میں بھی آ جائے. جی عرفان پہلا جملہ. من این فاطمہ تو ہی من الہندی. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، وذهب الى المدیر. ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کوئی ایسے مشکل جملے نہیں ہیں. جی تیسرا جملہ. ذهب التاجر الى الدکان. ماشاء اللہ. جی خرج حامد من الغرفۃ وذهب الى الحمام. حامد کمرے سے باہر نکلا اور غسل خانے کی طرف گیا. من خرج من الفصل، من خرج من الفصل. who came out from the class. ماشاءاللہ. خرج الطالب من المدرسۃ وذهب الى السوق. السوق، السوق the market، ٹھیک ہے، بازار. خرج الطالب من المدرسۃ وذهب الى السوق. جی خدیجہ من الصین وخالد من الیابانی. ماشاء اللہ. تمرین، نیکسٹ تمرین ہے ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. ضع یہ ایک فعل امر ہے اور اس فعل امر کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اس ایکسرسائز کو ختم کر کے الحمدللہ ہمارا چوتھا سبق مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پانچواں سبق شروع کریں گے. تو یہ ضع جو آپ کے سامنے فعل امر آیا، یہ کیسے بنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، باب کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر رکھتا ہوں. جی مادہ ہے ہمارے پاس واو، ضاد اور عین. جی پہلی بات صحیح غیر صحیح فعل کے حوالے سے، صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح. اب دیکھیں ہر جگہ پر غیر صحیح فعل آ رہا ہے. اور غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے؟ غیر صحیح فعل میں حرف علت آ رہا ہے اور حرف علت نمبر 1 پوزیشن پر آ رہا ہے. جب حرف علت نمبر 1 پوزیشن پر آتا ہے تو اس کو غیر صحیح فعل کی قسم مثال کہا جاتا ہے. مثال، یہ مثال ہے. اور اگر وہ غیر صحیح فعل یعنی وہ حرف علت واو ہو تو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو مثال یائی. باب، ذرا آپ مجھے بتائیں کیا یہ باب فتح یفتح ہو سکتا ہے؟ باب فتح یفتح کی میں نے ایک پہچان بتائی تھی مادے کے اعتبار سے، آپ کو یاد ہونی چاہیے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر مادے میں عین یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو 99.99% چانسز ہیں کہ وہ آپ کا باب فتح یفتح ہوگا.
تو یہاں پر آپ دیکھیں عین آپ کا حروف حلقی میں سے ہے، تو یہ باب فتح یفتح ہی ہے. کنفرم ہمیں ڈکشنری کرے گی انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، باب فتح یفتح میں وضع یفتح، یوضع، وضع یوضع. لیکن چونکہ غیر صحیح فعل ہے اور غیر صحیح فعل میں گردان اس نارمل طریقے سے نہیں ہوتی، اور مثال میں چینج آتی ہے، مثال واوی میں چینج آتی ہے، یائی میں نہیں آتی. واوی میں چینج یہ آتی ہے کہ تین ابواب کون کون سے؟ ہا، باب حاسبہ یاسبو، ضاد، ضربہ یضربو، اور فا، فتح یفتح. اس کو ہم نے لکھا تھا حذف. مضارع کی گردان میں سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے. وضع یضع، وضع یضع. تو آپ کے پاس آیا جی یضع. اب یضع ہم نے فعل امر بنانا ہے. حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ تضع. سٹیپس فعل امر کے کیا ہے؟ مضارع کو اخف کریں. پہلا صیغہ اخف ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پیش کی جگہ پر سکون آ جاتا ہے. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے، بالکل پڑھا جا رہا ہے. ضع، وضع یضع کے معنی ہوتے ہیں ٹو پٹ، رکھنا. ایک معنی ہوتے ہیں رکھنا. تو ضع تو رکھ، پٹ کر، کیا پٹ کر؟ اب آ جائیں بک کی طرف اور اس کو ختم کرتے ہیں جلدی سے. ضع فی الفراغ، خالی جگہ میں رکھیں. کیا رکھیں؟ فیما یلی، جو نیچے آ رہی ہیں، جو مندرجہ ذیل میں پٹ کریں خالی جگہ میں. کیا پٹ کرنا ہے؟ حرف جر، حرف جر پٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور مناسب ہو، جو کہ مناسب حرف جر پٹ کرنا ہے. اور کن حروف میں سے رکھنا ہے؟ من، الا، فی اور الا. جی الکتاب علی المکتبی، الکتاب علی المکتبی. نمبر 2 الطالب فی الفصل، الطالب فی الفصل. نمبر 3 ذهب حامد الی الجامعۃ. نمبر 4 خرج المدیر من المدرسۃ. اور نمبر 5 ذهب محمد من الصین الی الیابان. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ذهب محمد من الصین الی الیابان. اور اس کے بعد آپ کے الکلمات الجدیدہ تو ہیں، یعنی نئے کلمات جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں 5واں سبق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا. یا علی، یا علی.